علامہ محمد حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ 1 دسمبر 1930 1349 ہجری کو بھارت کے ٹانڈا ضلع فیض آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن بریلی تحصیل آنولا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ 1942 میں درس نظامی کا آغاز مدرسہ عالیہ آگرہ سے کیا۔ اکثر کتب کا درس اپنے والد گرامی مفتی قاگرہ علامہ عبدالحفیظ حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مفتی فضل الکریم بہاری سے حاصل کی۔ 1950 میں شادی ہوئی مگر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ 1952 میں میٹرک، 1954 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 1954 میں پاکستان ہجرت فرمائی اور 1957 تک پاکستان کے مختلف سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے رہے۔ جب آپ کے والد گرامی کراچی سے ملتان تدریس کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو مدرسہ انوار العلوم ملتان میں وہاں کے جلیل القدر علماء کرام سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ 1960 میں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ سے صحہ ستہ کی سند حاصل کی۔ اپنے وقت کے جید اور نامور علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے فرمایا، جن میں حضور غزالی زماں، علامہ سید احمد سعید کاظمی، والد ماجد مفتی آگرہ مفتی عبدالحفیظ حقانی، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، مفتی امید علی خان خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مسعود علی قادری شامل ہیں۔ حضرت شاہ محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی کے دست اقدس پر مئی 1958 میں ملتان میں بیعت ہوئے اور 1989 میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ 1959 میں زمانہ طالب علمی سے ہی دارالعلوم امجدیہ سے وابستہ تھے۔ کچھ عرصہ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ الرحمہ کے حکم پر انجمن اسلامیہ لیاقت آباد کراچی میں بطور عربی ٹیچر خدمات انجام دیں۔ 1964 میں قبلہ علامہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ملازمت چھوڑی اور دوبارہ دارالعلوم امجدیہ میں تشریف آوری ہوئی۔ 1964 سے 1992 تک دارالعلوم امجدیہ کے عظیم مدرس، ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات، نائب محتمم اور ٹرسٹی رہے۔ 1992 میں ہی دارالعلوم امجدیہ کی شاخ کے طور پر جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال میں تدریسی انتظامات شروع کیے اور رفتہ رفتہ تمام انتظامات منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے سنبھال لیے۔ آپ 1960 سے 1966 تک مکرانی مسجد پیر کالونی میں امام و خطیب رہے۔ 3 برس 1966 سے 1969 جامع مسجد غوثیہ لیاقت آباد۔ 1969 سے 1986 جامع مسجد دارالسلام ناظم آباد۔ 1986 سے 1989 تک دارالعلوم امجدیہ میں خطابت کے فرائض انجام دیے۔ بعد ازاں 1989 سے تادم وصال جامع مسجد مدنی گلشن اقبال میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ نے 1958 سے ہی سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ 1970 میں JUP سندھ کے نائب ناظم مقرر ہوئے۔ 1974 سے 1976 JUP سندھ کے جنرل سیکرٹری رہے۔ 1978 میں جماعت اہل سنت کے مرکزی نائب صدر مقرر ہوئے۔ تنظیم المدارس میں آپ صوبہ سندھ کے مرکزی ناظم اعلیٰ، رکن مرکزی شعبہ امتحانات اور رکن مرکزی عاملہ رہے۔ 1970 کے انتخابات میں رکن صوبائی اسمبلی صوبہ سندھ، جبکہ 1977 کے عام انتخابات میں نیو کراچی سے اورنگی تک دراز نشست پر بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور رکن قومی اسمبلی مقرر ہوئے۔ آپ استاذ العلماء، مظہر علم و دانش، صاحب الرائے، عالی ہمت اور صاحب عظیمت شخصیت تھے۔ آپ کی حیات ایک انجمن کی مانند تھی۔ آپ کا غائبانہ تعارف ایک انتہائی سخت مزاج انسان کے طور پر کرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ انتہائی شفیق و مہربان انسان تھے، جس کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ آپ کے مزاج میں منافقت نہیں تھی اور اصولوں پر کمپرومائز کسی بھی صورت نہیں کرتے تھے، اس لیے کچھ لوگوں کے نزدیک آپ انتہائی سخت مزاج انسان تھے، جبکہ در حقیقت ایک مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے آپ اس کا ایک عملی نمونہ تھے۔ آپ کے پرخلوص اور فصاحت و بلاغت سے لبریز انداز گفتگو سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ کی مردم شناسی بھی زبردست تھی۔ آپ صرف ایک مذہبی عالم ہی نہیں بلکہ زبردست منتظم بھی تھے۔ نظم و ضبط کی باریکیوں اور اس کے تقاضوں سے خوب واقف تھے۔ ساری زندگی خود بھی اس کی پابندی کی اور اپنے ارد گرد ماحول بھی ایسا ہی بنا کر رکھا۔ نظم کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتے، ہر کام وہ خود بھی نظم و ضبط اور وقت پر انجام دیا کرتے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے۔ اس معاملے میں سختی فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں کچھ وقت گزار لیتا وہ کندن بن جاتا تھا۔
استاذ العلماء حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یوں تو متنوع خصوصیات اور گوناگوں کمالات کی مظہر تھی، لیکن جس چیز کو آپ نے سب سے زیادہ اہمیت دی اور جسے اپنی پہچان بنایا وہ درس و تدریس کا شعبہ ہے۔ مسند درس کی آپ زینت بنے اور تقریباً نصف صدی پر محیط عرصے ہر طرح کے حالات میں آپ نے اس رشتے کو قائم رکھا اور علم کے پیاسوں کو کبھی محروم نہیں لوٹایا۔ ذوق تدریس کا عالم یہ تھا کہ مدرسہ کے علاوہ گھر پر بھی وقت دے دیا کرتے تھے۔ آپ کو تدریس سے نہ صرف بڑا شغف تھا بلکہ اس پر نازا رہتے کہ وہ ایک معلم ہے۔ آپ فرماتے، میں پاک پروردگار سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ ساری زندگی پڑھایا ہے، اب پڑھاتا ہوا ہی دنیا سے جاؤں۔ علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان سندھ میں مختلف تنظیمی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ وہ جماعت کے نظریاتی موقف کے حامی اور ترجمان سمجھے جاتے تھے، خصوصاً اہل سنت کے اجتماعی دینی مطالبات کے حوالے سے۔ آپ کی شناخت ایک ایسے عالم کے طور پر کی جاتی ہے جو ادارہ، منبر اور سیاست تینوں میدانوں میں متوازن کردار ادا کرنے کے قائل تھے۔ علامہ محمد حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعیت علماء پاکستان کے موقف کی تائید و حمایت کی۔ ان کا کردار زیادہ تر علمی و خطابی، تنظیمی مشاورت اور عوامی آگاہی تک محدود رہا، نہ کہ محض اشتعال انگیز سیاست تک۔ ان کی تقاریر اور بیانات میں آئینی، شرعی اور اجماعی پہلو کو نمایاں کیا جاتا تھا، جو JUP کے مجموعی مزاج کے عین مطابق تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ فرنٹ لائن احتجاجی رہنما بننے کے بجائے سنجیدہ، نظریاتی اور پس منظر میں رہ کر کام کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسلامی دفعات کے تحفظ، دینی تشخص کے دفاع اور اہل سنت کی نمائندگی سے متعلق اجتماعات، مشاورتی نشستوں اور تنظیمی سرگرمیوں میں شریک رہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اداروں کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتے تھے، وقتی نعروں کے بجائے طویل المدت دینی اثر کو ترجیح دیتے تھے اور ہر تحریک کو تعلیم، تربیت اور نظم سے جوڑتے تھے۔ آپ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے، تصادم کے بجائے دستوری جدوجہد کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ علامہ محمد حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دینی تحریکوں میں نعرہ باز لیڈر نہیں بلکہ نظریہ ساز، تنظیم کار اور ادارہ پرور عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعلق لکھی گئی تحریروں میں آپ کا ذکر علم، نظم، تدریس اور دینی وقار کے حوالے سے کیا جاتا ہے، نہ کہ صرف احتجاجی سیاست کے طور پر۔ آپ سے سینکڑوں علم کے پیاسے سیراب ہوئے۔ اگر سب کے نام لیے جائیں تو ایک مکمل اور طویل ویڈیو بنانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ چند تلامذہ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: علامہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث علامہ غلام جیلانی الاشرفی، مفکر اہل سنت علامہ رضوان احمد نقشبندی، فاضل نوجوان مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی، علامہ صابر حسین نورانی، علامہ لیاقت حسین الازہری، علامہ امین نورانی، علامہ محمد حسن حقانی آزاد کشمیر، علامہ صوفی عبدالقیوم شہید، علامہ مفتی حامد علی ناصر رضوی، علامہ مفتی عقیل احمد قادری، علامہ مفتی محمد عبداللہ نورانی آزاد کشمیر، علامہ محمد ارشد منہاس حقانی آزاد کشمیر شامل ہیں۔ 17 جمادی الثانی 1430 ہجری بمطابق 11 جون 2009 بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جامعہ مسجد مدنی گلشن اقبال کراچی کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما کر آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کتابی دنیا کو لائک شیئر کر کے حوصلہ افزائی کریں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے۔